السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، چنگیز خان، جس کا اصل نام تیموجن تھا، تاریخ کی سب سے عظیم فاتحین میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے 13ویں صدی میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی، جو تاریخ کی سب سے وسیع زمینی سلطنت بنی۔ لیکن جہاں اس کی فتوحات نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، وہیں اس کی جنگی مظالم، بربریت اور بے شمار قتل و غارت کی داستانیں بھی تاریخ کے عورق میں محفوظ ہیں۔ اس مضمون میں چنگیز خان کی زندگی، فتوحات، حکمرانی، ظلم و ستم اور اس کی میراث پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ چنگیز خان 1162 عیسوی میں دریائے ہونون کے قریب منگول قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد یسوگئی ایک قبیلے کا سردار تھا، لیکن جب تیموجن صرف 9 سال کا تھا، اس کے والد کو دشمن قبیلے کے افراد نے زہر دے کر قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اس کی ماں ایو آلوین نے اپنے بچوں کی پرورش کی، لیکن ان کا قبیلہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ بچپن میں چنگیز خان کو فاقوں کا سامنا کرنا پڑا اور اسے ہر روز اپنی ماں کے ساتھ کھانے کے لیے جڑے اور جنگلی پھل تلاش کرنے پڑتے تھے۔ اس نے کم عمری میں ہی مشکلات کا سامنا کرنا سیکھا، جو بعد میں اس کی جنگی مہارت اور سخت مزاجی کی بنیاد بنی۔ 1206 عیسوی میں تیموجن نے منگول قبائل کو متحد کر کے خود کو چنگیز خان، عظیم حکمران قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے مختلف علاقوں پر حملے کیے اور اپنے دشمنوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ اس کی فوج جنگی حکمت عملی، تیر اندازی اور نفسیاتی دباؤ کے حربی استعمال کرنے میں ماہر تھے۔ چنگیز خان کا طریقہ کار انتہائی خوفناک تھا۔ وہ پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ لاکھوں بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بھی نہیں بخشا جاتا تھا۔ زندہ انسانوں کو جلانے، کھال اتارنے یا اذیت دے کر مارنے جیسے خوفناک طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ 1218 عیسوی میں چنگیز خان نے خوارزم شاہی سلطنت کے حکمران علاؤ الدین محمد کو تجارتی معاہدے کی پیشکش کی، لیکن جب خوارزم کے گورنر نے منگول سفیروں کو قتل کر دیا تو چنگیز خان کو انتقام کا موقع مل گیا۔ 1219 عیسوی سے 1221 تک خوارزم سلطنت میں جو قتل عام ہوا وہ تاریخ کی بدترین مظالم میں سے ایک تھا۔ بخارا کو آگ لگا دی گئی، ہزاروں لوگ زندہ جلا دیے گئے۔ سمرقند میں تقریباً 2 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے۔ نیشاپور میں لاکھوں انسانوں کا سر قلم کر دیا گیا۔ روایت کے مطابق چنگیز خان کے بہو ایک جنگ میں مار دی گئی، جس کے بدلے میں اس نے حکم دیا کہ نیشاپور کے ہر انسان کا سر قلم کر کے ان کے سروں کا مینار بنایا جائے۔ اس طرح بغداد اور ایران میں قتل و غارت۔ چنگیز خان کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے 1258 عیسوی میں بغداد پر حملہ کیا۔ بغداد اس وقت علم و دانش کا مرکز تھا، لیکن منگول فوج نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ عظیم الشان دارالحکومت بغداد کو جلا دیا گیا۔ مشہور
بیت الحکمت ہاؤس آف وزڈم کی لائبریری کو دریا میں پھینک دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ دریا کا پانی سیاہ ہو گیا کیونکہ کتابوں کی روشنائی پھیل گئی تھی۔ چنگیز خان کی حکمرانی، اگرچہ چنگیز خان جنگی میدان میں ظالم تھا، لیکن اس کی حکومت کے کچھ مثبت پہلو بھی تھے۔ یاسا قانون ایک سخت لیکن منظم قانون جس میں چوری، جھوٹ اور دھوکہ دہی کے سخت سزائیں دی جاتی تھے۔ تجارت کی ترقی، اس کی حکومت میں سالک روڈ محفوظ بنا دی گئی جس کی بدولت تجارت پھیلی پھولی۔ مذہبی آزادی، وہ ہر مذہب کو آزادی دیتا تھا، چاہے وہ بدھ مت ہو، اسلام ہو یا مسیحیت، لیکن اس کی ظالمانہ فتوحات اور سفاکانہ قتل و غارت کے باعث وہ زیادہ تر تاریخ میں ایک سنگدل جنگجو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چنگیز خان 1227 عیسوی میں فوت ہوا۔ اس کی موت کی وجوہات اب تک واضح نہیں ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ کسی جنگ میں زخمی ہوا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بیماری کے باعث فوت ہوا۔ اس کی وفات کے بعد بھی اس کی جانشینوں نے فتوحات جاری رکھی اور منگول سلطنت 14ویں صدی میں اپنی انتہا کو پہنچی۔ چنگیز خان نے دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت قائم کی، لیکن اس کی فتوحات خون اور بربریت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک عظیم جنگجو تھا، مگر اس کی بے رحمی نے لاکھوں انسانوں کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو وہ نہ صرف ایک فاتح بلکہ تاریخ کا ایک بڑا ظالم حکمران بھی تھا، جس کے مظالم آج بھی تاریخ میں درج ہے۔ اس معلومات کو ان چند حوالہ جات سے لی گئی ہے۔ پروفیسر راشد احمد کی لکھی گئی کتاب چنگیز خان، ڈاکٹر معین الدین کی لکھی کتاب تاریخ منگول، اور اس طرح مولانا محمد اسماعیل کی لکھی کتاب مسلمانوں پر منگول حملے، یہ کتابیں چنگیز خان کی فتوحات اور اس کے ظلم و ستم کی تفصیلات فراہم کرتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس طرح نئے ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔